اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب نماز جعفری جدید پڑھ رہے تھے جس کے مؤلف سید اقرار حسین کاظمی مرحوم اور نظر حسین ظفر ہیں۔ تو ہم یہاں پر پہنچے تھے، خدا کی صفات کی بحث کر رہے تھے۔ صفات کا زائد بر ذات ہونا، یعنی اس کی صفات اس کی ذات کے سوا اور جدا نہیں، بلکہ اس کی صفات ذاتیہ عین ذات اور ذات عین صفات ذاتیہ ہے۔ یہ جو ہے اب بہت سارے نظریات ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات الگ ہیں اور ذات الگ ہے۔ جس طرح ابھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی انسان ہیں ہم، یعنی ہم خود الگ ہیں اور صفات کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خدا کے لیے بھی اس طرح کا نظریہ پیش کیا۔ بعض مکاتب فکر نے، بعض ایسے اعتقادی مکاتب ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، یعنی ذات جدا ہے اور صفات جدا ہے۔ لیکن ہمارے شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خدا کی ذات اور صفات آپس میں جدا نہیں ہیں۔ صفات عین ذات ہیں اور ذات عین صفات، صحیح ہے۔ ذات سے صفات جدا نہیں، خدا کی سات صفات ہیں، علم ہے، حلم ہے، قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ تمام صفات خدا کی عین ذات ہیں۔ اگلا نقطہ خداوند عالم کے دیدار اور جسمانیت کے متعلق اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ اہل سنت کے معتبر کتاب شرح فقہ اکبر ملا علی قاری مطبع مجتبائی دلی صفحہ نمبر 152 پر لکھا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ رأیت رب العزت فی المنام 99 مرہ ثم رآہ مرۃ اخری تمام المئہ، میں نے خواب میں رب العزت کو 99 مرتبہ دیکھا اور پھر ایک دفعہ دیکھا تو پورا 100 ہو گیا۔ تو یہاں ترجمہ کرتے ہیں، میں نے خواب میں رب العزت کو 99 مرتبہ دیکھا اور پھر ایک مرتبہ دیکھا تو پورا 100 ہو گیا۔ اور اسی صفحے پر احمد ابن حنبل سے اسی قسم کی روایت کی گئی ہے، اور بخاری کتاب التفسیر سورہ کاف، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے یقال لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید فیضع الرب تبارک و تعالی قدمہ علیہا فتقول قط قط، جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے۔ اس وقت رب تبارک و تعالی اپنے قدم کو جہنم پر رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس۔ یعنی یہ اب ہمارے نظریات نہیں ہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہے، جسم ہوتا ہے مادہ کا، جسم ہوتا ہے ایسی چیز کا جہاں پہ جسمانیت فرض کی جائے۔ خدا کی ذات تو نور السماوات والارض ہے، خدا کی ذات کا جسم نہیں ہے۔ جب آپ خدا کی ذات کے لیے جسم لازم کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ محتاج ہونا لازم آئے گا، ظاہری بات ہے، اس کی پھر احتیاجات بھی ہوں گی، اس کو ضروریات بھی ہوں گی، پھر جسم ہوگا تو ظاہری بات ہے جسم کی ضروریات۔ جب آپ ضروریات میں جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے خدا کو تو مخلوق بنا دیا، اس طرح انسان ہے۔ تو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے، خدا جسمانیت سے پاک، صحیح ہے۔ اور یہ بھی ہمارا نظریہ ہے کہ خدا کو نہ اس عالم میں اور نہ اس عالم میں، صحیح ہے۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ خدا کو نہ اس عالم میں اور نہ اس عالم میں، یعنی روز آخرت خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ایمان کے نور سے، ایمان کی آنکھ سے، بصیرت کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی یہاں پہ
کہا بھی گیا کہ جب قیامت یہ جہنم کی آگ جب بھڑک رہی ہوگی تو اسے کہا جائے گا کہ اور کیا چاہیے، تو وہ کہے گی اور مزید لے آؤ۔ پھر جب رب اپنا پاؤں رکھے گا جہنم کے اندر، وہ کہے گی بس 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 اب میں فل ہو گئی، اب مزید ضرورت نہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ، اور نہ ہی ہم اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشکات کے اندر صفحہ نمبر 505 باب خلق الجنت والنار پر اس طرح بالفاظ دیگر مرقوم ہے، فلا تمتلئ حتی یضع اللہ رجلہ تقول قط قط قط، پس جہنم نہ بھرے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا، اس وقت وہ کہے گی بس بس بس۔ اس طرح شرح فقہ اکبر ملا علی قاری اس میں مزید بھی لکھا ہے، اور مزید مشکات کے اندر بھی موجود ہے، یوم ینزل اللہ تعالی علی کرسیہ، آگے کہتے ہیں فَيَئِتُّ كَمَا يَئِتُّ الرَّحْمُ، مقام محمود وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی اس طرح چڑچڑائے گی جس طرح کجاوا چڑچڑاتا ہے، یعنی اللہ کی ایک کرسی ہوگی اور اللہ اس کرسی پر بیٹھے گا تو جس طرح اونٹ کے اوپر وہ کجاوا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو، اونٹ جب چلتا ہے تو وہ چون 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 کرتا ہے، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس طرح کرسی ہوگی خدا کی، خدا کرسی پہ بیٹھے گا تو وہ جو کرسی ہے وہ اس کے اندر چون چون کی آواز آئے گی، اس کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں۔ یہ لکھا ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس نظریے کے قائل ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 طبع حیدر آباد دکن میں ہے کہ وَرَأَيْتُ رَبِّي فِي الْمَنَامِ فِي صُورَةِ شَابٍ لَهُ وَفْرَةٌ فِي الْخُضْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَى وَجْهِهِ رِوَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، میں نے خواب میں ایک سبزہ زار میں اپنے رب کو ایک نوجوان آدمی کی صورت میں دیکھا جس کے بال گھنے تھے اور سونے کی 2 جوتیاں پہنے ہوئے تھا، اور اس کے چہرے پر سونے کا نقاب تھا۔ انتہا ما قالہ اہل السنۃ والجماعۃ وائمتہم، خداوند عالم کی توحید کے بہت سے دلائل ہیں جن میں مدرجہ ذیل۔ اب یہ نظریات جتنے پہلے پیش ہوئے ان نکات میں ہمارا کوئی بھی نظریہ ہمارا صحیح ہے، وہ نہ سونے کے جوتے ہیں، نہ سونے کا وہ نکاب ہے، ہاں نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ خدا کی ذات یہ خود ہمارے اصل یہ تمام نظریات اور یہ مشکلات کس وقت پیش آئی؟ جب انسان نے اس مادی کائنات کے اندر دیکھا، جب ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ ہاتھوں اور پاؤں سے کام کرتا ہے، یا باقی انسانوں کا اوڑھن بچھونا جو چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ذہن میں مفہوم اور مفروضے قائم تھے انہی کو لے کر انسان کے خدا کے لیے بھی قائم کرتا صحیح ہے کہ جیسے ہمارے لیے یہ چیزیں اسی طرح خدا کے لیے۔ اصل یہاں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ ماورائے ذات ہے، اس کی ذات اس عالم طبیعت سے ہٹ کر ہے، اور وہ ذات اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں سوچا اور اس کو یہ غور و فکر کیے بغیر ایسے نظریات اور مفروضے قائم کر جو دل میں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں جو بیٹھا ہوا وہی اسی کے مطابق اپنا عقیدہ خدا کے متعلق بنا رہی۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک ہوتا تو نظام عالم میں فساد ہو جاتا اور کائنات میں گڑبڑ مچ جاتی، صحیح ہے، اس کا کوئی شریک، وہ ایک ہی ہے۔ شرکت خدا کے لیے عیب ہے، شرکت خدا کے لیے عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام پیغمبر ایک خدا کی جانب سے آئے اور اسی کی وحدانیت کی خبر دی، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنی خدائی کا اظہار کرتا اور اپنے نمائندے بھیجتا۔ اب یہ دلائل ہیں خدا کے وجود پر کہ خدا کا وجود جو ہے وہ فقط خدا کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اب اگلی بات شروع کر رہے ہیں عدل کی۔ خداوند عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کوئی ایسا فعل سازاد ہوتا ہے جسے عقل سلیم برا سمجھے۔ اس اعتقاد کا نام عدل ہے۔ عدل کے اس بات میں یہ چند دلائل لکھے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے،
عادل اور خود نے اس نے عدل کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ عدل سے کام لو. ٹھیک ہے. اب جو خود عدل کا حکم دے رہا ہے کیا وہ خود بے عدلی کرے گا؟ نہیں. کیا وہ خود ظلم کرے گا؟ نہیں. وہ ذات خود ظلم نہیں کرے گی. ہر عقل مند کے نزدیک ظلم برا ہے اور خدا ہر برائی سے پاک ہے، لہٰذا خدا ظالم نہیں ہو سکتا. پہلی دلیل. دوسرا، ظلم احتیاج کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خدا محتاج نہیں ہے. صحیح ہے. تیسری دلیل کہ خداوند عالم ظلم کرنے سے منع فرماتا، لہٰذا خود ظلم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی کتب آسمانی میں اپنے عدل کی خبر دے چکا ہے، تو جب خود عدل کی خبر دے چکا ہے تو ظلم کیوں کرے گا؟ مخلوق عالم کا انتظام خداوند عالم کی عدل کا متقاضی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تقاضا، یہ عالم خدا کی عدل کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا عادل ہے. اس نظام کے اندر دیکھیں ہر چیز کو جو اس کے وجود کے لیے مناسب اس کا وجود تھا وہ اس کو عطا کیا. تو یہ اس کی عدل کی دلیل ہے نا کہ وہ عادل ہے. دیکھیں انسان کو 2 آنکھوں کی ضرورت تھی، 2 آنکھیں، ناک کی ضرورت تھی، ناک کی، 2 کان کی ضرورت تھی، کان کی، چہرہ، بال. اب یہی جو چہرہ یہ ٹانگوں کی طرف ہوتا، سوچے کیا صورت ہے. یعنی ہر چیز کو اس کے جو مکان مخصوص تھا وہاں پر رکھا. تو یہ اس کی عدل کی بہترین مثال ہے. وہ بہتر جانے والا ہے، بہتر بنانے والا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے پھل ایسے ہیں، جیسے یہ ہندواڑہ ہے. ہندواڑے کا اگر درخت ہوتا اور ہندواڑہ اوپر لگا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہندواڑہ اگر انسان کہیں نیچے سے اس درخت کے نیچے سے گزر رہا ہے یا اتار رہا ہے تو اوپر سے گرتا، سار میں لگتا، سار پھٹ جاتا. اللہ نے دیکھے اس کا مقام کہاں رکھا؟ زمین کے اوپر. اسی طرح اور فصلوں کے نہیں، ہندواڑہ ہے، پیٹھا ہے. پیٹھے کو دیکھیں، پیٹھے کا بھی یہی صورت ہے. پیٹھا اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ اس نے درخت نہیں اس کا بنایا، اس کی بیل ہے وہ زمین پر ہی لگتی ہے اور زمین کے اندر ہی پیٹھا پروان ہے. یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا، اس کے مقام پر. یہ اس کی عدل کی بہترین مثال ہے اور بہترین دلیل ہے. صحیح ہے. تو اس لیے خدا عادل ہے، خدا کے عدل میں کوئی شک نہیں ہے. خداوند عالم کے ظالم ہونے کی صورت میں اس کی صداقت پر اعتماد نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. امامیہ کے اعتقاد ہے کہ ہر انسان آزاد اور خود مختار، انسان اپنے ارادے سے سب کچھ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے تمام اعمال و افعال کو بجا لاتا ہے. پروردگار عالم کسی انسان کو کسی کام کے کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ تمام انسان خود مختار ہیں. تمام انسانوں کو اللہ نے آزاد خود مختار بنائے. خدا نے انسان کو اختیار دے دیا اور انسان اپنے اختیار اور ارادے سے تمام کام کرتا ہے. ایسے ہے. یعنی اللہ نے کسی کام کے کرنے پر انسان کو مجبور نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور والقدر، اب کہہ رہے ہیں والقدر خبرہی و شرہی من اللہ تعالی. شر فقہ اکبر ملا علی قادری، یہ عقیدہ بے بنیاد اور غلط ہے. شیعہ امامیہ کی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شر اور جو کیونکہ خداوند عالم نے تو بندوں کو خود مختار بنایا ہے. اگر بندے سے برے کام خدا ہی کرائے تو روز حشر اس بندے کو سزا دینا اور دوزخ میں بھیجنا خلاف عدل ہے. چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَشَاءُ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن يَشَاءُ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. اب اگر